السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد، اور میں آپ کو خوشامد کہتا ہوں اپنے روزانہ کے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم جائزہ لیتے ہیں مغربی دہشت گردی اور مغربی استعماریت کے ان واقعوں کا جو کہ دنیا بھر میں ابھر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی سرخیوں میں داخل ہوں، میں ایک چھوٹا سا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ پچھلے 4 دنوں میں اسرائیل کی طرف سے غزہ میں مسلسل بمباری کی جا رہی ہے، وہاں پہ مسلسل قتل عام کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے تسلسل میں ایک اسٹیٹمنٹ شائع ہوتی ہے ڈاکٹر مروان الحمس کی، جو کہ غازہ کے فیلڈ ہاسپٹلس کے ڈائریکٹر ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلیوں نے پچھلے 4 دنوں میں غزہ کے اندر 600 سے زیادہ فلسطینی لوگوں کو، نہتوں کو شہید کر دیا ہے۔ ہم میں سے وہ لوگ جو کہ مشرق وسطیٰ کا جائزہ لے رہے ہیں، اب پچھلے ہفتے میں ہم نے ایک نیا بیانیہ ہم نے نوٹس کرا ہے جو کہ مغربی دنیا کی طرف سے ابھر کے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اچانک سے ایک پوزیشن چینج کی جا رہی ہے، کیونکہ پچھلے 1.5 سال سے اسرائیل تقریباً 70,000 فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، ان کو قتل کر چکا ہے بڑے ہی وحشیانہ طریقوں سے۔ اس وقت مغربی دنیا نے کچھ نہیں بولا، اب اچانک سے مغربی دنیا کا ایک ضمیر اٹھ جاتا ہے، بشمول جو ملک ہیں برطانیہ، فرانس، کینیڈا، اب یہ دھمکی دیتے ہیں اسرائیل کی حکومت کو، اور ان سے ایک کانکریٹ ایکشنز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان سے کانکریٹ ایکشنز طلب تو کرتے ہیں کہ اسرائیل نے جو ابھی پچھلے 4-5 دنوں میں غزہ کے اندر حملوں کا ایک تسلسل پھر سے شروع کر دیا ہے، اس کو تھام دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بار بار ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں مغربی میڈیا کی جانب سے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے درمیان ایک خلا پیدا ہو رہی ہے، ان کی دوستی میں ایک دوریاں آ گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی بات نہیں مان رہا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں مان رہا، اور وہ غزہ کے اوپر حملے بند نہیں کر رہا۔ تو اس کا ایک انالیسس میں آپ کو یہ پریزنٹ کر سکتا ہوں، ایک جائزہ میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ یہ ایک ایسی پلے بک ہے مغربی دنیا کی جو کہ پہلے بھی کئی سالوں سے کئی مرتبہ دیکھی جا چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اور اس بات پہ کنٹینیو کروں، ایک اہم سرخی ہمارے پاس سامنے یہ ہوتی ہے کہ پچھلے 3 مہینوں سے، تقریباً پچھلے 11 ہفتوں سے غزہ کو اسرائیلی فوج نے مکمل طور پر بند کرا ہوا ہے۔ وہاں پہ نہ ایک پانی کا قطرہ اندر جانے دے رہے ہیں، نہ وہاں پہ ایک کھانے کا ایک ٹکڑا اندر جانے دے رہے ہیں، اور نہ دوائیاں اندر جانے دے رہے ہیں۔ اور اقوام متحدہ کی جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق ہر دن جو غزہ کے اندر بسنے والے نہتے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو شیرخواہ بچے ہیں، ان کے پاس کھانا ختم ہوتے جا رہا ہے، اور یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اس وحشیانہ اسرائیلی حملے سے شہید بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ بین الاقوامی جو قوتیں ہیں انہوں نے تو کافی پریشر کرا ہے اسرائیل کے اوپر کہ غزہ کے اندر کم سے کم وہ کچھ ٹرکس کو اندر جانے دیں۔ تو 11 ہفتوں کے بعد ایک نئی فوٹیج سامنے آتی ہے اسرائیلی اور غزہ کے بارڈر کے درمیان، جہاں پہ اسرائیلی جو لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ راستہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو کھانے سے بھرے ہوئے ٹرکس ہیں، جو کہ آٹے سے بھرے ہوئے ٹرکس ہیں، ان کو غزہ کے اندر نہ جانے دیا جائے، باوجود اس کے کہ ان کی اپنی حکومت نے اجازت دے دی ہے اس کی کہ وہاں پہ جو بسنے والے انسان ہیں ان کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر سکیں یا اپنا خود کا پیٹ بھر سکیں۔ تو جب 11 ہفتوں کے بعد انہوں نے اسرائیل کی طرف سے جب یہ بلوکیڈ ہٹا ہے اس کے بارڈر کا، تو برطانیہ نے، فرانس نے اور کینیڈا کی حکومت نے اس کو ہولی ان ایڈیکویٹ کہا ہے، کافی نہیں ہے یہ ایکشنز، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مزید ٹرکس کو اندر آنے دیا جائے، مزید جو کھانا ہے، دوائیاں ہیں، ان کو غزہ کے اندر آنے کی اجازت دی جائے اسرائیل کی جانب سے۔ تو جو برطانوی حکومت کے جو ابھی فورن منسٹر ہیں، وزارت خارجہ ہیں، ڈیوڈ لیمی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اب مسلسل طور پر کھڑے نہیں رہ سکتے ان حالات کے مطابق، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کے جو پرنسپلس ہیں اپیرنٹلی پچھلے 1.5 سال سے تو برطانیہ نے لگاتار اسرائیل کو ہتھیار بھی فراہم کرے ہیں، ان کو ملٹری اکوپمنٹ، لاجسٹکس سب فراہم کرا ہے، لیکن اب اچانک سے برطانوی حکومت کا ضمیر جاگ گیا ہے، وہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم غزہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اور واقعہ پیش آتا ہے
اب یہ غزہ کے اندر نہیں، یہ ویسٹ بینک کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جہاں پہ وہ فرانسیسی سفیروں کو اسرائیلی فوج ان کو ایک علاقے کا جائزہ نہیں لینے دیتی، اور بلکہ جائزہ کیا نہیں لینے دیتی، ان کے اور باقاعدہ بندوقیں تان کے ان کے ڈائریکشن میں ان کی طرف گولیاں برسائی جاتی ہیں، ان کو ڈرایا جاتا ہے اور ان کو دھمکایا جاتا ہے۔ تو جب اس بات کی خبر جب اب دنیا میں پھیلی ہے تو ایک بدنامی سی ہو رہی ہے یورپ کی، ایک بدنامی سی ہو رہی ہے مغربی دنیا کی کہ ہم اسرائیل کے لیے تو سب کچھ کرتے آ رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کے بدلے میں کوئی اوقات نہیں ملتی۔ اب آج کی جو سب سے اہم سرخی میں آپ کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں وہ ہے ایک بغاوت کی، ایک دھوکے کی، کہ ایک ٹاپ رینکنگ، ایک اعلیٰ سطح کے اسرائیل کی فوج کے اپنے ایک جنرل مسٹر یائر گولان وہ آتے ہیں۔ اب وہ ایک سیاست میں بھی ان کا ایک پوزیشن ہے، وہ ایک لیفٹ ونگ ایک اپوزیشن وائس ہیں اسرائیلی حکومت کے خلاف، ان کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں۔ تو ایک ریڈیو اسٹیشن پہ ایک بڑا وہ ایک ایموشنل سا ایک بیان دیتے ہیں نتنیاہو کی حکومت کے خلاف۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ جو مسٹر یائر گولان ہے یہ ایک اسینچلی ایک 4 اسٹار جنرل ہے، اسرائیلی فوج کے اندر ایک ہائی رینکنگ آفیسر ہے، جو کہ اگر موبلائزیشن کبھی ہوتی ہے، ان کو جنگ میں کسی جنرل لیول کے آفیسرس کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو واپس بلایا جا سکتا ہے IDF کے اندر۔ تو ان صاحب کا کہنا تھا کہ ایک سین، ایک سمجھدار ملک نہتے لوگوں کے خلاف جنگ نہیں لڑتا، چھوٹے شیر خواہ بچوں کو صرف اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں قتل کرتا، اور نہ ہی اتنے بڑے پیمانے پہ ایک باقاعدہ ایک پلان بناتا ہے جس سے ایک پورے لوگوں کو اٹھا کے ان کو نقل مکانی کر دی جائے، ان کو ایک ماس ڈسپلیسمنٹ کر دیا جائے، یا پھر انگریزی میں اس کو بولا جاتا ہے ایتھنک کلینزنگ کر دی جائے۔ اس میں ان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم جو یہودی لوگ ہیں، ہم نے اپنے پورے ماضی میں ہم نے اپنے ہی خون کے اوپر ہم نے بڑے ستم سہے ہیں، ہم نے جینوسائڈ سہے ہیں، ہمارا قتل عام کیا گیا ہے، ہماری نسل کشی کی گئی ہے ماضی میں، جرمنی میں جس طرح کی گئی دوسری جنگ عظیم کے دوران۔ تو مسٹر یئر گولان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے خوف آتا ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم لوگ جن کی نسل کشی کی جا چکی ہے، جن کا قتل عام کیا جا چکا ہے، اب جب ہمارے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو ہم بھی اسی طرح سے سامنے والے کے لوگوں کو بڑے بے ترتیبی سے ہم قتل کر رہے ہیں، اور ہمیں تھوڑا سا ایک شرم نہیں آ رہی، تھوڑا سا ہمیں دکھ نہیں ہو رہا ہے یہ کرتے ہوئے۔ اس کے نتیجے میں، اس اسٹیٹمنٹ کے نتیجے میں، جو اسرائیل کی موجودہ حکومت ہے، نتنیاہو کی حکومت ہے، وہ ایک آگ بگولا سا ایک جواب دیتی ہے۔ جو ان کے وزیر اعظم ہیں بنجامن نتنیاہو، وہ بولتے ہیں کہ اس بندے نے ہمارا ایک فوجیوں کے اوپر، ہمارے فوجیوں کی قربانیوں کے اوپر اور ہمارے اس ملک کے اوپر ایک سنگین اور ایک بڑا گھنونا اور ایک بڑا گندا الزام لگایا ہے۔ جو اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر ہیں مسٹر اسرائیل کیٹس، وہ بولتے ہیں کہ یہ ہمارے فوج کے اوپر، ہمارے فوجیوں کے اوپر ایک گندا بیہودہ سا ایک الزام ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ان کے فائنانس منسٹر مسٹر بزیلل سموٹرچ، جو کہ بولتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے، جو اسرائیل کے فوج کا اپنا جنرل ہے، جو کہ ہمارے فوج کا ایک سپہ سالار ہے، وہ ہمارے ہی خلاف جھوٹ اگل رہا ہے، ہمارے ملک کو بدنام کر رہا ہے اور ہماری فوج کو دنیا کے سامنے بدنام کر رہا ہے۔ اب میں واپس اس پوائنٹ میں آنا چاہوں گا جب میں نے آپ سے پہلے بولا کہ یہ ایک پلے بک ہے، یہ جو ایک پورا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ مغربی میں جو دنیا ہے اب اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے، اسرائیل کی طرف اس نے اپنی کمر موڑ لی ہے، اب اسرائیل کو مدد نہیں کرنے والا۔ تو اس بات کی ایک تردید میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، مشکل سے ابھی 3 یا 4 دن ہوئے ہیں کہ امریکی جو خبر رساں ایجنسی کے NBC نیوز، وہ ایک انکشاف کرتی ہے کہ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو ٹرمپ کی حکومت ہے، اس نے لیبیا کی حکومت کے ساتھ ایک کانٹریکٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے، ایک ورک ان پروگریس ہے، ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت امریکی جو حکومت ہے وہ غزہ کے لوگوں کو زبردستی وہاں سے اٹھا کے 1 کروڑ لوگوں کو، جس کا بولا جا رہا ہے 1 ملین کو، وہاں سے غزہ کے سے اٹھا کے ان کو لیبیا میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ایک بیسیکلی ایک ایتھنک کلینزنگ کر دی جائے گی اس علاقے سے، جو جہاں کے بسنے والے لوگ ہیں
ان کو زبردستی دربدر کر دیا جائے گا اپنے گھر سے، اور اس کے بدلے میں لیبیا کی حکومت کو ایک بڑے پیمانے پہ امریکی امداد ملے گی، وہی امداد جو کہ 2011 سے لگ بھگ بند ہے، مسٹر معمر گدافی کی حکومت کے بعد سے۔ تو یہ ایک گیم پلین ہے، ایک ذاتی ایک پلان ہے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کا، امریکی صدر کا، جن کی ایک بڑی ایک لمبی ایک خواہش رہی ہے، ان کو ایک بڑا ایک یہ بات کاٹتی رہی ہے کہ جو سابقہ امریکی صدر ہیں براک اوباما، ان کو بین الاقوامی ملکوں نے نوبل پیس پرائز دے دیا، اور وہ بولتے ہیں کہ اوباما نے ایسا کچھ کرا نہیں، کہ اس نے ایسا کوئی بڑے تیر نہیں مارے کہ اس کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے۔ اب ایک مسلسل ایک کوشش ہے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت واپس آئی ہے، اب ہم نے دیکھا اس کو یوکرین کے اندر، روس کے اندر انہوں نے بڑی کوشش کری وہاں پہ جنگ بندی کرانے کی، جو کہ نہیں کروا پائے۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا میں جو تقریباً یہ 3.5 4 دن کی جو جنگ ہوئی تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے جو جنگ بندی کروائی تھی وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے کروائی تھی، اور ابھی تو ان کا کافی ایک انٹرسٹ بھی ہے ہمارے اس ریجن کے اندر، جو کہ انڈیا کے جو حکومت ہے ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک اسی ایک کڑی کا ایک حصہ ہے، جس طرح ہم نے یوکرین میں دیکھا، جس طرح ہم نے انڈیا اور پاکستان میں دیکھا، اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ایک زبردستی ایک بے سیاسی ایک بے معنی جنگ بندی کرا دی جائے، صرف اس مقصد سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کا نوبل پیس پرائز دیا جا سکے، ان کو ایک ورلڈ لیڈر کی طرح پورٹری کیا جا سکے کہ یہ بندہ آیا اور اس نے آ کے جنگ بندیاں کروائیں، اس نے جنگ رکوائی، اور ایک امن کا ایک دور قائم کرا دنیا کے اندر۔ اب اس امن کے دور کے بارے میں آپ سوچیں، آپ اس کا مذاق اڑائیں، اس پہ مسکرائیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔